قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال حبيبنا ونبينا صلی اللہ علیہ وسلم خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری اور پرنسپل صاحب کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ آج کی گفتگو اردو میں ہوگی. یہاں پر آج جس موضوع پر ہم جمع ہوئے ہیں اور مولانا جلالی صاحب دامت برکاتہم نے بہت اچھی اور مختصر گفتگو بھی فرمائی، میں اس حوالے سے صرف چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ایک دعوت فکر ہے اس حوالے سے سیرت النبی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اس امت کا اور ہمارا جو کئی صدیوں کے بعد آئے ہیں. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے اور ہم میں سے ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اب کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا. اللہ جل جلالہ انسانوں سے جس قسم کی زندگی چاہتے ہیں، جس قسم کی زندگی کا مطالبہ ہے، اس طرح کی زندگی کی پوری تفصیلات دے کر نبیوں کو بھیجا جاتا ہے. ہر دور میں انبیاء آیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی کی تفصیلات سامنے رکھتے تھے، ہر انسان کے سامنے رکھتے تھے، اور اس سے جو مطالبہ ہوتا تھا وہ اسی کے ماحول اور شعبے کے حوالے سے ہوتا تھا. کسی انسان سے دوسرے انسان کی زندگی کا مطالبہ نہیں ہوتا کہ جو انسان جن حالات میں ہے، جن ظروف میں ہے، جس علاقے میں ہے، جس شعبے سے متعلق ہے، اسی شعبے میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتے ہیں یہ بات لے کر انبیاء آیا کرتے تھے. انبیاء کی بتائی ہوئی زندگی یا انبیاء کی سکھائی ہوئی زندگی یا اللہ جل جلالہ کی مطالبہ کی ہوئی زندگی کو قرآن پاک میں بڑا خوبصورت لفظ دیا ہے اور اس کو کہا گیا حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، وہ زندگی جو اللہ چاہتے ہیں. اور جیسی زندگی اللہ چاہتے ہیں جب اس پر انسان آ جاتا ہے، انسانیت آ جاتی ہے، تو پوری کائنات پرامن ہو جاتی ہے، پورا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے، زمینوں کا نظام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، آسمانوں کا نظام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں جا بجا فرماتے ہیں کہ جب انسان ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورے کائنات کا سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے، بارشوں کا نظام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ہواؤں کا نظام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. قرآن پاک نے جا بجا اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ تم زمین و آسمان سے نیچے اور اوپر سے تم کھاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے رزق کی تمہارے اوپر بارش ہوگی، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوگی اگر انسان اس زندگی پر آ جائے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بتا کر گئے اور جو اس سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جب تک انسان اس پر آئے گا نہیں، دنیا کا بگاڑ ٹھیک نہیں ہوگا، نہ انسانوں کا بگاڑ صحیح ہوگا، نہ زمین کا نظام ٹھیک ہوگا، نہ آسمانوں کے نظام ٹھیک ہوں گے، نہ قدرتی آفات کا نظام ٹھیک ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا انسانوں کے اعمال کے ساتھ، اور اس میں ایک فرق ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جب انسان ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر دنیا میں راوی چین ہی چین لکھتا ہے. آزمائشیں پھر بھی آتی ہیں، مگر آزمائش میں اور مصیبت میں بہت فرق ہوتا ہے. استاد المجددین حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، اس میں سب سے بڑا نام شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو مالٹا میں جہاں جس جزیرے میں ان کو قید کیا گیا تھا وہ ایک برفانستان تھا، ایک برف کا جزیرہ تھا، جس طرح سائبیریا ہے روس کے اندر، جہاں صرف برف ہوتی ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی. وہاں پر حضرت 4 سال قید رہے، 70 سال سے زیادہ عمر تھی ان کی. ان کے ساتھ ان کے رفقات ہیں جس میں شیخ الاسلام ابن المسلمین حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے دادا مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح 2 حضرات اور بھی تھے، یہ ان کے رفقات کے بعد قید خانے کے ساتھی تھے. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر ایک بات فرمایا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ کہ بمعصیت، اللہ کا شکر ہے کہ آزمائش میں آ کر گرفتار ہوا ہوں، کسی گناہ کی پاداش میں نہیں. ایک اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، ایک مصیبت وہ ہے جو اللہ کی پکڑ کے نتیجے میں آتی ہے، اور ایک آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ مومنین کو بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہو کہ انبیاء بھی آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں. آزمائش میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی گناہ کی پکڑ میں
جس کو ان بطش ربک لشدید کہا گیا، اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، گناہ کی پاداش نہیں ہے، تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، بظاہر مصیبت میں ہوتا ہے، بظاہر ہو سکتا ہے کہ اس کے حالات تکلیف کے ہوں، لیکن اس کو سکون ہوتا ہے، وہ چین میں ہوتا ہے، وہ آرام میں ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کی اس کو کوئی ایسی پریشانی لاحق نہیں ہوتی جس سے اس کی نیند اڑ جائے، اور اس کو آخرت کے اجر کی توقع ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو اللہ کی پکڑ اپنے ساتھ پریشانیاں لاتی ہے، مصیبتیں لاتی ہے، بے انتہا تکلیفیں لاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ آتی ہیں۔ عرض میں کر رہا تھا کہ وہ زندگی جو اللہ جل جلالہ انسانوں سے چاہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام آ کر بیان کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ بہت نبی آتے تھے، ایک وقت میں کئی نبی آتے تھے، مختلف علاقوں کے لیے آتے تھے، اور چھوٹی علاقوں پر ان کی نبوتیں ہوتی تھی، یا محدود وقت کے لیے ہوتی تھی، بعضوں کے علاقے محدود،